آخر وہی ہو رہا ہے جس کا ڈر تھا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی اب دوسرے ملکوں تک پھیل رہی ہے۔ بظاہر کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس جنگ کو کسی طرح روکا جائے تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو۔ وہیں بیک ڈور کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ اس لڑائی میں وہ کسی نہ کسی طرح تو چلتی رہے تاکہ وہ ممالک اپنا اپنا اسلحہ بیچیں، اپنے اپنے مفاد حاصل کریں۔ دراصل کوکیسس جیسے اہم ریجن میں اگر یہ لڑائی ایسی ہی چلتی رہی تو خطے میں جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ دونوں جانب ہونے والی ہلاکتوں میں ویسے ہی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب تو نگورنو کاراباخ کے علاقے کے باہر کے علاقوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور لڑائی یورپ کو جانے والی گیس اور تیل کی پائپ لائن کے قریب تک پھیل گئی ہے۔ یہ پائپ لائن اربوں ڈالر خرچ کر کے ترکی نے اپنی اور یورپین یونین کی توانائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بنوایا ہے۔ اب یہ پائپ لائن رشیا، امریکہ اور بھارت کسی کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ترکی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 98% تیل اور گیس درآمد کرتا ہے اور اس کی بڑی مقدار روس سے جاتی ہے۔ روسی گیس ترکی کے علاوہ یورپ بھی پہنچائی جاتی ہے اور اس کے لیے اگر اب ترکی کی گیس پائپ لائن شروع ہوگی تو اس سے سب سے زیادہ نقصان روس کو ہوگا، جس کی گیس سپلائی نہ صرف ترکی کے لیے بند ہو جائے گی بلکہ یورپ بھی روس کی بجائے اب ترکی سے گیس کی خریداری کرے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چائنا کے سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ کا راستہ ایران سے یورپ کی طرف جاتا ہے اور ایران کی سی پیک میں شامل ہونے سے پہلے بھارت چابہار اور بندر عباس سے ایک راستے سے سی پیک کے متبادل کے طور پر نکال رہا تھا، جس کو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کا نام دیا گیا تھا۔ یہ روڈ ممبئی سے چابہار، بندر عباس اور آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحدوں سے ہوتا ہوا سینٹ پیٹرزبرگ سے نکل کے یورپ کی طرف جانا تھا، لیکن ایران کی سی پیک میں شمولیت سے بھارت کا سی پیک کو تباہ کرنے اور انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے، جو کہ بھارت اور امریکہ دونوں کو کسی صورت برداشت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا بھی اس لڑائی میں اسلام ورسز اسلام کا نعرہ لگاتے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہا ہے اور امریکہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے تاکہ یہ لڑائی ذرا بڑھتی رہے۔ یہ لڑائی ایک طرف تو امریکہ اور بھارت کے مفاد میں ہے، جبکہ ترکی اور ایران کی وجہ سے پاکستان بھی اس معاملے کو اب اگنور نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، وہاں کے حالات کا پاکستان تک اثر آنا لازمی ہے۔ ترکی کے ساتھ ویسے ہی ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، جیسے کشمیر کے معاملے پہ ترکی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے تو آذربائیجان کے معاملے میں پاکستان بھی ترکی کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن ان سب کے باوجود رشیا، ٹرکی اور ایران کے معاملات مختلف ہیں، ان کو اس لڑائی سے نقصان بھی اور فائدہ بھی۔ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ممالک کا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے۔ چند دن پہلے جب مورٹر گولوں نے ایران کی سرحد کراس کی تھی تو ایران کی جانب سے اسے دخل اندازی قرار دیا گیا، لیکن اب یہ لڑائی ایران کے بارڈر سے آگے عوام تک پہنچ گئی ہے۔ آذری لوگ جو کہ خود کو ٹرکس بھی کہلاتے ہیں، وہ کافی بڑی تعداد میں ایران میں آباد ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ایران کی 8 کروڑ آبادی میں سے 2 کروڑ یہی لوگ ہیں۔ اور جب ان کو احساس ہوا ہے کہ ایران کی حکومت آذربائیجان کے خلاف آرمینیا کا ساتھ دے رہی ہے تو وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے، لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی عوامی دباؤ پر ایران کے صدر نے آذربائیجان کے صدر کو فون کال کی اور کہا کہ اس معاملے کو مشاورت کے ساتھ حل کیا جائے، کیونکہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو حالات تو بگڑ جائیں گے۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری لڑائی خطے کی جنگ نہ بن جائے۔ ہمارے کام کی بنیاد امن ہے اور ہمیں امید ہے کہ خطے کا استحکام پرامن انداز میں بحال ہوگا۔ ایران کسی بھی ریاست کو اپنی سرحدوں پر مختلف پہلوؤں سے دہشت گردوں کو بھیجنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور دوسری جانب رشیا کے صدر پیوٹن نے دونوں ممالک سے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی افسوسناک ہے اور رشیا کو اس پہ گہری تشویش ہے۔ روس کی خفیہ ایجنسی ایس وی آر کے سربراہ سرجی نرشکن کا کہنا ہے کہ اس تنازع کو نگورنو کاراباخ مشرق وسطیٰ کے انتہائی دہشت گرد اور جنگجوؤں کے لیے رشیا اور خطے کے دیگر ریاستوں میں داخلے کے لیے ایک راستہ بن سکتا ہے۔ جس کے بعد آذربائیجان کے صدر اور رشیا کے صدر پیوٹن کے درمیان فون پہ بھی بات ہوئی۔ ویسے تو روس کا دونوں ممالک پہ کافی اثر رسوخ ہے، لیکن اس کشیدگی میں کہیں نہ کہیں روس کا زیادہ جھکاؤ آرمینیا کی طرف ہے، لیکن آذربائیجان کے صدر بھی روس کے سامنے معاملہ رکھ چکے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عالمی طاقتیں بھی اس لڑائی کو روکنے کے لیے وہ کردار نہیں ادا کر رہی ہیں جو ان کو کرنا چاہیے۔ ایک طرف یورپ اور روس بھی لگتا ہے کہ اس خطے میں لڑائی کو طول دینا چاہتا ہے، تو دوسری طرف ایران اور ترکی بھی اس کے حل کی طرف سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے۔ ایک لحاظ سے تو یہ لڑائی اگر کسی نہ کسی طرح جاری رہتی ہے تو ایران اپنے اوپر لگی عالمی پابندیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور ایسا ہی معاملہ ترکی کے ساتھ بھی ہے۔ بین الاقوامی لیول پہ ترکی کے جو معاملات چل رہے ہیں ان میں ٹرکی کسی وقت بھی پابندی کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ اس لیے اگر چھوٹے یا بڑے کسی لیول پہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان یہ لڑائی رہتی ہے تو ایران اور ٹرکی دونوں کو اسلحے کی تجارت اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی اب افغانستان میں جنگ تو ختم ہو چکی ہے
اور اگر اب یہاں جنگ ختم ہو گئی تو پھر دنیا کے کس علاقے میں جنگ نہیں ہوگی اور ہتھیاروں کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی. تو اس لیے اسلحہ اور دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والے ممالک کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو مکمل امن امان کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑے. مطلب اگر ترکی نے اپنی پائپ لائن بچانی ہے تو جنگ بند کروانے کی کوشش کرنی ہوگی، لیکن اگر عالمی سطح پہ پابندیوں سے بچنا ہے تو اس لڑائی کو طول دینا ہوگا. ایسے ہی اگر روس نے اپنے کاروباری مفادات کو دیکھنا ہے تو توانائی اور اسلحے کے فروغ کے لیے جنگ اہم ہے. لیکن اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو رشیا کے اندر بھی دخل اندازی ہو سکتی ہے جس کا روس کو نقصان ہوگا. اس طرح کا معاملہ ایران کے ساتھ بھی ہے. جنگ کی صورت میں وہ عالمی پابندیوں سے تو بچ جائے گا، لیکن اگر وہ جنگ میں آرمینیا کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں اور سی پیک منصوبہ بھی متاثر ہوگا، جبکہ جنگ امریکہ اور بھارت کے تو مکمل حق میں ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ حالات زیادہ خراب ہوں، رشیا، ایران اور ترکی کو چاہیے کہ مل کر ان معاملات کا حل نکالے، کیونکہ اس جنگ کے اچھے اور برے دونوں طرح کے اثرات سب سے زیادہ انہی ممالک پر آئیں گے. ویسے بھی اگر آرمینیا کی درخواست پہ امریکہ نے اس معاملے پہ مداخلت کر دی تو رشیا اور ایران کی موجودگی کی وجہ سے امریکہ کی مداخلت کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. Until the next time, اللہ حافظ.